خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ خدا کی طرف سے ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی برکت، شفقت اور ہر طرح کی آسائش آپ سب پر ہوتی رہے، آمین۔ دوستو، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور لائک اور شیئر لازمی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پھر موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان کو کہا، اے اسرائیلیو، تم ان آئین و احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں، تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو۔ خداوند ہمارے خدا نے ہورب میں ہم سے ایک عہد باندھا۔ خداوند نے یہ عہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سب سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا۔ خداوند نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی۔ اس وقت میں تمہارے اور خداوند کے درمیان کھڑا ہوا تاکہ خداوند کا کلام تم پر ظاہر کروں، کیونکہ تم آگ کے سبب سے ڈرے ہوئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑھے۔ تب اس نے کہا، خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ خداوند اس کو جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا اور کوئی جانور، اور نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کریں۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا۔ اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا۔ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اپنے پڑوسی کے گھر یا اس کے کھیت یا غلام یا لونڈی یا بیل یا گدھے یا اس کی کسی اور چیز کا خواہاں ہونا۔ یہی باتیں خداوند نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا اور ظلمت میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز سے کہیں، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا۔ اور انہی کو اس نے پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا اور ان کو میرے سپرد کیا۔ اور جب وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور تم نے وہ آواز اندھیرے میں سے آتی سنی، تو تم اور تمہارے قبیلوں کے سردار بزرگ میرے پاس آئے، اور تم کہنے لگے کہ خداوند ہمارے خدا نے اپنی شوکت اور عظمت ہم کو دکھائی، اور ہم نے اس کی آواز آگ میں سے آتی سنی۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند انسان سے باتیں کرتا ہے تو بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ سو اب ہم کیوں اپنی جان دیں، کیونکہ ایسی بڑی آگ ہم کو بھسم کر دے گی۔ اگر ہم خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سنیں تو مر ہی جائیں گے، کیونکہ ایسا کون سا بشر ہے جس نے زندہ خدا کی آواز ہماری طرح آگ سے آتی سنی ہو اور پھر بھی جیتا رہا۔ سو تو ہی نزدیک جا کر جو کچھ خداوند ہمارا خدا کہے اسے سن لے، اور تو ہی وہ باتیں جو خداوند ہمارا خدا تجھ سے کہے ہم کو بتانا، اور ہم اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور جب تم مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو خداوند نے تمہاری باتیں سنی۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی باتیں جو انہوں نے تجھ سے کہیں سنی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک کہا، کاش ان میں ایسا ہی دل ہو تاکہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے، تاکہ سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا۔ سو تو جا کر ان سے کہہ دے کہ تم اپنے ڈیروں کو لوٹ جاؤ، پر تو یہیں میرے پاس کھڑا رہے، اور میں وہ سب فرمان اور سب آئین اور احکام جو تجھے ان کو سکھانے ہیں تجھ کو بتاؤں گا، تاکہ وہ ان پر اس ملک میں جو میں ان کو قبضہ کرنے کے لیے دیتا ہوں عمل کریں۔ سو تم احتیاط رکھنا، اور جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا، اور دہنے
یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑنا۔ تم اس سارے طریق پر جس کا حکم خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے چلنا، تاکہ تم جیتے رہو اور تمہارا بھلا ہو، اور تمہاری عمر اس ملک میں جس پر تم قبضہ کرو گے دراز ہو۔ آمین۔